سلسلہ بدیال کے دو نامدار آدمیوں کا ہمارے پاس تشریف لانا ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مولانا نے آیت پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قواعد عربیہ میں قسم کے اول میں لا زائدہ آیا کرتا ہے تاکید قسم کے لیے۔ اس کا معنی یہ نہیں میں نہیں قسم کھاتا ہوں، یہ معنی نہیں ہے، معنی پکی بات ہے قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، واو حالیہ ہے اور یہ حال تعلیلیہ ہے، علت بیان کرتا ہے، وجہ بیان کرتا ہے۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں درآں حال کے، یعنی وجہ قسم فرمانے، اس کا نام ہے حال تعلیلیہ، causative accusative of sentence اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، causative accusative of sentence، یعنی وجہ بیان کرتا ہے، حال ہے کہ قسم کس حالت میں فرما رہا ہوں، اس حالت میں فرما رہا ہوں کہ مد نظر تیری قیام گاہ ہے۔ اگر حال تعلیلیہ ہے تو علت بیان ہوئی ہے نا، جب علت حکم بیان ہو جائے تو اس کا نام دلالت النص ہوگا نا۔ تو دلالت النص کیا بتا رہی ہے کہ ان سب مقامات مقدسہ کی موجودگی میں ہم قسم جو فرما رہے ہیں وہ کعبے کی وجہ سے نہیں، میزاب کعبہ کی وجہ سے نہیں، حتیم کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے نہیں، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، اگر قسم فرما رہا ہوں تو تیرے ٹوٹے ہوئے حجرے کے صدقے میں قسم فرما رہا ہوں۔ کیا نکلے گا؟ اب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہجرت سے پہلے تو مکہ شریف کا شہر افضل تھا، کیوں؟ علت اس کی سرکار کی قیام گاہ ہونا تھا۔ اب وہ سرکار کی قیام گاہ بجائے مکے کے مدینہ بن گئی ہے، تو جو اس کے لیے فضیلت کی ایڈوکیسی تھی اب وہ وہی ایڈوکیسی ہو رہی ہے مدینہ طیبہ کے بارے میں، یعنی جو اس کو افضلیت حاصل تھی وہ آپ کے قیام کی وجہ سے، اور آپ کا قیام اب ادھر ہو گیا ہے، اس لیے وہ فضیلت اب اس کو حاصل ہے اور قیامت تک اس کو حاصل رہے گی۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہدہ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اعلیٰ حضرت محمد کے افروز کے مختلف پہلو ہیں، یہاں وہ فرماتے ہیں کعبہ دلہن ہے روزائے اطہر نبی دلہن، کعبہ میں یہ رہا ہوں تو سارے گڈ آدمی ہوں تو کعبہ دلہن ہے روزائے اطہر نبی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے شہنشاہ صاحب، میرے شہنشاہ صاحب، میرے شہنشاہ صاحب۔ یہ سنت لف و نشر غیر مرتب ہے، پہلے وہاں ذکر کیا ہے، کہا کعبہ دلہن ہے، پہلے کعبہ شریف کا ذکر کیا، روزہ اطہر نبی دلہن یہ بعد میں ذکر کیا، لیکن بعد میں جو کہا یہ رشک آفتاب، یہ کا اسم اشارہ جو قرب پر دلالت کرتا ہے، اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، تو اس سے قریب کون سا پڑتا ہے؟ سرکار کا روزہ، کہتا ہے یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے۔ یہ دونوں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن آپ نے وہ فرق متعین کر لیا، رشک آفتاب کہہ کے، ہاں آفتاب سے روشنی چاند لیتا ہے، یعنی گنبد خضرا کی روشنی سے کعبہ کو روشنی مل رہی ہے۔ ہاں کعبہ دلہن ہے روزائے اطہر نبی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے۔ سرکمسٹانشل ایویڈنس، ذرائع شہادت پیش کرتے ہیں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ جس وقت کہ کوئی بنائی ثبوت پیش کر لی جائے تو وجہ ثبوت کے بعد پیش کی جائے سکتی ہے۔ یہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے یا پریزمپٹیو ایویڈنس ہے، یہ دراصل سپورٹنگ قسم کی ایویڈنس ہے
یہ وجہ ثبوت بنتی ہے، بنائے ثبوت نہیں بنتی. بنائے ثبوت وہ لا اقسم بہذا البلد وہ انتا واو حالیہ کہہ کے لا اس کو تعلیل بنا کے کہا علت حکم، قسم کھانا جو قسم فرمانا یہ ایک مدار عظمت ہے. قسم فرمائی ہے، کسی حقیر چیز کی قسم فرمانا ممنوع ہے. قسم جس کی کہی جایا کرتی ہے وہ یا محبوب چیز کی ہوا کرتی ہے یا معظم چیز کی ہوا کرتی ہے. کہا تو محبوب بھی ہے اور معظم بھی ہے. ہاں؟ لیکن کیوں اس شہر کی قسم فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ تو یہاں ہے، علت حکم تیرا وجود ہے، تیرا وجود ادھر ہے تو ادھر برکت، تیرا وجود ادھر ہے تو وہ برکت. آخر وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس پیش کرتے، قرائنی شہادت، علامات کے ذریعے سے مدعا کا تعین کرنا. وہ کیا ہے؟ فرماتے سر سبز فصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ. اللہ کا ذوق دیکھے، یہ اور وہ کہہ کے اپنے سنی ہونے کی غمبازی کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک سرکار کا گھر قریب پڑتا ہے، مکہ شریف دور پڑتا ہے. فرماتے سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ. مدینہ طیبہ میں آپ جائیں، باغوں میں ہریاول، کھیتوں میں ہریاول، درختوں پہ ہریاول، گنبد خضرا پہ ہریاول. لیکن مکہ شریف جائیں، پتھر کالے، حجر اسود کالا، پہاڑیاں کالی، ریت کالی، اور گردا گرد جو ماحول ہے وہ پورے کا پورا کالا اور غلاف کالا. سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ. ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. ظاہر دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. مولانا علامہ رئیس المناطق مولانا سعید صاحب قبلہ نے آیت پڑھی، لو انہم اسلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. بندے نے گناہ کیا ہے، خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن کہتا ہے میرے محبوب کے پاس آئے. تو مولا کریم گنہگار تیرا ہے، تیرے محبوب کے پاس کیوں آئے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس حجاب کو اٹھاتے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر. مقر، مفر بھاگنے کی جگہ کو کہتے ہیں، مقر ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. نہ ٹھہرنے کی جگہ نہ بھاگنے کی جگہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کہا کہ تم یہ چاہو کہ تمہیں بخش دوں، اپنے یار کو بیچ میں نہ ڈالوں؟ نہیں، میرے یار کو نکال کے اگر کوئی مجھ سے مانگنا چاہے گا تو نہیں ملے گا. کیوں؟ تو خدا خدا کا یہی ہے. سائل سوال کرتا، میں قرآن مجید کی ایک نصر ہی پیش کروں گا جو بتائے گی کہ نبی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کسی کے لکھا ہوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں حافظ نہیں ہوں، اگر کوئی حفظ میں اوپر نیچے ہو جائے میری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن مضمون کی ذمہ داری قبول کرو انشاءاللہ. کہا جس وقت آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں قریب ہوں. اچھا، تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہاں نبی کا کوئی ذکر نہیں کہ بائی ورچو آف دا ہولی پرافٹ سرکار کے ذریعے سے آئے. اس نے ثابت کر دیا کہ نبی کے وسیلے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے. ملا جیون بیٹھوی رحمت اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہیں، کہتے بات سمجھا ہی نہیں ہے. پورے قرآن مجید کو تمہیں سامنے رکھنا پڑے گا. یہ جس کی آیت ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. حضرت
हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माह रमजान शरीफ में जो रोजे की चंद पाबंदियां थी उनका लिहाज न रख सके, उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। जमीर में जिंदगी थी, सुबह के वक्त सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर के अपनी सूरत हाल बयान की, रोना शुरू कर दिया। सरकार मायूब की गया, उमर क्यों रो रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज रात ऐसे हालात बीते हैं। सरकार चुप हो गए। इस जगह मुल्ला अली हजरत मुल्ला जीवन बेशवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर इसका ये माना होता जो तूने समझा है तो इसको पहले फारूक आजम को समझना चाहिए था या तुझे समझना चाहिए था। जिस वक्त वो ऐसा काम कर बैठे थे तो फिर वो खुदा की बारगाह में मस्जिद खुली हुई थी, आगे सजदे में सर रख के रोते, बेड़ा पार हो जाता। अगर फारूक आजम ने सरकार को बीच में से निकाल के इस तेरे वाले मफहूम पर अमल नहीं किया तो मालूम है ये मफहूम फारूक आजम के नजदीक नहीं था जो तूने समझा। क्या भाई, वो सबसे पहले सरकार की बारगाह में क्यों गए? वो समझते हैं कि हर चीज का हर मुकाम पर जिक्र नहीं होता। इसीलिए वो आपके उसूली कहते हैं कि अगर एक हुक्म मुतलक हो और एक मुकय्यद हो तो मुतलक को मुकय्यद पर मामूल करते हैं। यानी इसकी पाबंदी जो दूसरी आयत के अंदर आई हुई है इसके अंदर भी वो तस्लीम होगी। जो कहा ना, जो गुनाह कर बैठे तो तेरे पास आए, इस जगह तेरे पास का जिक्र नहीं, वो मुकय्यद है, ये मुतलक है, इस मुतलक को उस मुकय्यद पर कियास किया जाएगा कि वो बीच में ही वो पाबंदी। बात समझ आइए? इस जगह मुल्ला जी ने बेशवी ने हद कर दी है। इमाम नसवी की एक बात अर्ज करूं, करा कि ना करा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मैदान मुफक्किर इस्लाम। दो मौके इमाम नसवी रहमतुल्लाह ने जिक्र किए हैं। एक उस जगह जहां फिरौन कहता है कि ऐ मूसा मुझे माफ कर दे, मैं अब खुदा पर तेरे ईमान ले आऊंगा, तेरे खुदा पर हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाता हूं, मुझे माफ कर दे। दूसरा कारून का मौका, जब जमीन में धंसा जा रहा है, उसने बार बार फरियाद की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे जितने गुरह में देख चुका हूं और जितनी जिंदगी मेरी बीती है मैं बड़ी मुशक्कतों से गुजरा हूं, अब मैं नया तजुर्बा नहीं करना चाहता। इन दोनों मौकों पर अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई, मूसा जितनी उसने फरियादें की हैं अगर वो मेरे सामने करता मैं छोड़ देता। इसका मतलब कि तेरे कानून में इंटाइटलमेंट उनकी है, कैसे को छोड़ा जा सकता है? तो मौला करीम छोड़ने वाला तू है और छोड़ने के हकदार वो थे। उनकी गिड़गिड़ाहट, उनकी नियाजमंदी, उनकी गिरिया उसारी तेरी बारगाह में इस नतीजे पर पहुंची हुई थी कि तू ये इंतजार कर रहा था मूसा कहे। मौला करीम तो तुझे मूसा की क्या पाबंदी है? तू तो खुद खुदा है, तू छोड़ दे तो कौन पूछने वाला है? रब ये बताना चाहता है बिलाशुबा वो छोड़े जाने के काबिल थे, उनकी एक्विटल ड्यू थी, उनका बरी होना उनका हक बनता था, पर हमने दखल इसलिए नहीं दिया कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो। अब आपके सामने आते हैं सैयद बदर हुसैन शाह गिलानी और वो 6 मिनट में अपना खुतबा पेश करते हैं। उसके बाद फिर मौला फजल अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारी है।